جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پرتوں میں ایک نور دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام دریافت کرتے ہیں یا اللہ، اے اللہ عز و جل، آپ کے نور کیا ہے؟ جواب ملا، دھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، دھر دے پیالہ نور کا، نور دل تو نہ تیرا دے ڈال سکتا نہیں، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دستور کے مطابق کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا گلدستہ محبت پیش کرتے پڑھے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا اللہ۔ میں سے چند جو ہے منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ میرے بات دور دراز سے آئے ہیں، شہنشاہ آفت، مصلح قوم و ملت، مبلغ اسلام، حضرت علامہ و مولانا معزز صاحب اللہ مقدس العالی والبانی کی جو ہے بھرپور تقریر ہونی ہے، وہ جو ہے آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں جلوہ فخر کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خداوند قدوس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق یہ تمہارے پاس آیا ہے نور اور روشن کتاب۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ایمان پاک ربیع الاول شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اور اسی 12 تاریخ کو حبیب کبریا امام الانبیاء بے بسوں کے بے صحابوں کے صحابہ، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار ابو عجم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی 12 ربیع الاول کو اس سنسار میں، اس جگ میں، اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا جنم۔ اب ذرا تھوڑے آگے چلیں، ربیع الاول کے معنی ہے پہلی بہار،
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیائے ظلمت میں بہار آئی، ساری دنیا بھوکیلے نور بن گئی، 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کی حالت اتنی خستہ و خراب ہو چکی تھی کہ جدا ایک خدا کا ہر قبیلے ہر گھرانے کا کوئی کچھ پتہ پانے کا کوئی کچھ حال جانے کا۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف چاروں طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھٹائی چھائی، جوا بازی، شراب خوری، زناکاری، عام بدکاری، ریاکاری، عیاری، مکاری، چوری، ڈکیتی لوگوں کا معاملہ بن گیا۔ آپس میں الفت و محبت اور بھائی چارہ کا نام و نشان، ہر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑنے کے لیے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اگر ایک دفعہ جنگ کی آگ سلگ جاتی تو 7 مہینوں تک جو ہے چلتی رہی، اور وحشت کی لڑائی تقریباً جو ہے 120 سال تک جاری رہی، چلتی رہی۔ کسی کے جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ جانور بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، جانور بھی آپس میں محبت رکھتے ہیں، مگر وہ اتنے پتھر دل تھے، اتنے سخت دل تھے کہ وہ اپنی بچوں کو ہی جو ہے اپنے ہاتھوں سے زندہ دبوڑ کر دیا۔ ایسے عالم میں امن و سلامتی کی بہار، اسلام کا باطن رحمت خدا بندی بن کر برسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر یہ ہوا کہ عرب کے اجڑے ہوئے دریا میں بہار آیا۔ پھر اس کا اور فائدہ یہ ملا کہ عداوت کی جگہ محبت دیتے، غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکساری دیتے، خود غرضی کی جگہ جو ہے خلوص و اطاعت دے دی، بت پرستی کی جگہ خدا پرستی دے دی، اور لات و منات و خدا کے پجاریوں نے جو ہے لا الہ الا اللہ کی ستائش کی۔ ایک اپنے آدمی کا بوجھ بڑھا کر دیا، ہاتھ کے ضربوں کو ہم دوسرے سلایا کر دیا، اور خود نہ جو راہ پر اوروں کے ہاتھی کر گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ اب ذرا آگے چلیں، خدا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللہ عز و جل اپنے پاک اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اور قرآن حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہی اول ہے، کون؟ آقا علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہو بکل شیء علیم۔
اور وہی سب کچھ جانا۔ اب اس آیت کریمہ کے ذکر میں جو دیگر مطلب فکر کے حالات ہیں اس کے لیے آیت کریمہ دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے تو اس کے لیے آپ اس آیت کریمہ کو اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ خدا وجہ خصوص قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی آخر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وهو بكل شيء علیم، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت محدث دہلوی علیہ الرحمہ مدارج النبوت کے اندر تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ شان خدا کی ہے اور نعت مصطفیٰ کی۔ علامہ جبار نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی اب ذرا آگے چلے، اب جو ہے ذرا اور آگے کی جانب چلے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کیا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ کیا میں آپ سے ایک بات بیان کروں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جابر، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مجھے یہ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کیا؟ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسن کیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے پیارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس وقت نہ لوح، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ یہ آسمان، نہ یہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، کچھ بھی نہ تھا۔ ان سبوں سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے پیارے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس حدیث کے بعد حضور اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو حضور اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، بلکہ آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا۔ تفسیر روح بیان میں کون سی کتاب میں؟ تفسیر روح بیان میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے دریافت کیا، پوچھا، اے جبریل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دریافت کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین سے، اے جبریل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے عمر کے مطابق نہیں پتا، مجھے جو ہے میرے علم کے مطابق نہیں معلوم کہ آخر میری عمر کتنی ہے۔ ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھی کی رات میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اتنا جب آقا علیہ السلام نے سنا، آپ فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّی، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، انا ذالک الکواکب، میں وہی ستارہ ہوں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ عرش کی ابر رنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، کامل بدھت کا یہ تیری ہی داست۔ حضرت امام اسقلانی علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب موالد رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا عرش کے پردوں میں ایک نور ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام دریافت کرتے ہیں یا پاک اے اللہ عز و جل، آپ کے نور کیا ہے؟ جواب ملا کہ ایک نبی کا نور ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام جو ہے آسمان میں احمد ہے، رحمت، اور اس کا نام زمین میں محمد ہے۔ اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا اور نہ زمینوں آسمان کو پیدا کرتا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہے انہی کے غم کرم سے بات عالم میں کہا، ہے انہی کے غم کرم سے بات عالم میں کہا، وہ نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ آج اس کو پڑھا ماحول میں کچھ حضرات بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن عید میلادی مٹی منانے سے کیا فائدہ۔ اس ضمن میں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا اے ابو لہب ذرا بتاؤ تو صحیح تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جایا کرتی ہے، کمی آ جایا کرتی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ اس روز میری رب کی صوفیہ نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشخبری سنائی تھی، اور اس خوشخبری کو سن کر، اس موجے کو سن کر میں نے اسے آزاد کر دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منائے تو پھر اس کی آداب میں کمی آ جائے تو پھر اگر ہم آج کرانے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر محفل میلاد سجائے، محفل میلاد پڑھیں، جلوس محمدی نکالے، جلوس محمدی میں شرکت کریں تو پھر کیا ہمیں اس کا حق، اس کا ثواب، اس کا انعام و اکرام نہیں ملے گا؟ یقیناً ہمیں بھی اس کا انعام و اکرام اور اس کا حق، اس کا ثواب اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمائے۔